أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت لائیو سیشن میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ادب، محبت اور کامل توجہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دل و ذہن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سیشن سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تہیہ فرمائی۔ اس نسبت سے اس کتاب کے مقام، اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے جو اسے ظاہری علم سے آگے لے جا کر حقیقت کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے سیشن میں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ بات کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی نیت سے شامل ہوں گے۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا تفکر مختصر، جامع اور مؤثر انداز میں پیش کریں تاکہ سب ممبرز کو اپنی بات کرنے کا موقع مل سکے۔ ہم اس کتاب کو محض ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی سے جوڑنے، اپنی سوچ اور کردار کو بہتر بنانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پریویس پڑھے گئے ٹاپک کو دہرا لیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی کچھ شیئر کرنا چاہے۔ جی اصغر بھائی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ہفتے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق پڑھا تھا۔ خضر کے معنی بنتے ہیں افضل، فارور، سرسبز اور تاحیات۔ لقمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اکرامات کی جو برسات ہوئی اس میں آپ تمام جڑی بوٹیوں کا علم رکھنے کے علاوہ حکمت کے بادشاہ ہیں۔ معاملات فہمی میں بھی حکمت پر آپ کو عبور تھا۔ آپ حکیم ہیں۔ لقمان حکیم آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے انبیاء کرام اور روحانی ہستیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا جس پر حضرت خضر علیہ السلام سے معاملات کی حکمت اپنے بیٹے کو جی لگتا ہے اصغر بھائی کا ڈسکنیکٹ ہو گیا، تب تک ہم اشفاق بھائی جی آپ کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، اصغر بھائی بھی بہت اچھے طریقے سے سمری بیان کر رہے تھے۔ تو میں جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی کہ جیسے کہ پہلی منزل پہ جو بڑ کا درخت ہے اس کے نیچے مت سونا، دوسری نصیحت انہوں نے کی کہ دوسری منزل میں ایک بڑا شہر آئے گا، اس میں قیام نہ کرنا۔ ایسے ہی جب تیسری نصیحت انہوں نے کی کہ جس شخص نے ان کا قرض دینا تھا اس کے گھر میں نہ ٹھہرنا۔ تو ان اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سب سے اہم بات کی کہ راستے میں اگر کوئی آپ کو اس منزل کا واقف کار یا تجربہ کار شخص ملے تو آپ نے ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ تو اس پوری جو سمری تھی اس کے اندر یہ بات ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہمیں جو ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین سکھاتے ہیں، تو جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے ہمیں ہمارے انر سیلف کے لیے ہمارے مرشد، ہمارے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ جو روحانی تعلیم ہے یا ایسی تعلیم جس سے ہم آگے کے ایسی منزلیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، تو روحانی تربیت طریقت کے حوالے سے جب ہماری کوئی رہنمائی کرے تو وہ مرشد ہے۔ تو ہمیں بعض باتیں ایسے آتی ہیں جن کے اوپر ہم یہ
سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عقل و شعور کے مخالف ہیں۔ جیسے پہلی بات انہوں نے کی کہ والدین نے مجھے فرمایا تھا کہ درخت کے نیچے نہیں سونا، تو مرشد کامل جو تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا، ان کے ذہن میں ایک شک آیا، وسوسہ پیدا ہوا، تو اس کو انہوں نے اس کی اصلاح کی کہ نہیں، آپ کے جو بڑے تھے انہوں نے آپ کی رہنمائی ٹھیک کی۔ پھر ایسے ہی دوسری منزل کی جب بات کی جا رہی تھی تو وہاں پہ مجھے اس کے روحانی نقطہ نظر سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جو بادشاہ کی بات ہو رہی تھی اور جو اس کی بیٹی کے حوالے سے تھی، تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم بھی پھنس جاتے ہیں۔ دنیا کا جو تریاک ہے، جیسے وہ سانپ کی مثال ہمیں دی گئی کہ سانپ کے سر کا آپ نے دھواں جو ہے وہ اس بچی کو یا وہ جو بھی اس کی بیوی بنی اس کو آپ نے دینا ہے تو وہ تریاک ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے نفسی خواہشات جو ہیں اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تریاک کون ہے؟ وہ ہمارا رہبر مرشد ہمیں ان چیزوں سے نکال کے لے جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو آخری نصیحت فرمائی گئی اس میں ہمیں ہمارے روزمرہ کے معاملہ فہمی کے حوالے سے دور اندیشی کا ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ دنیاوی طور پہ معاملہ ہو، لین دین کا ہو، تو آپ نے کسی بھی پارٹی کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنا نفع نقصان کو دیکھنا ہے، اسی پارٹی کے اوپر ریلائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی، میں نے کہا چلے شیئر کر۔ بہت شکریہ اشفاق بھائی، بہت زبردست آپ نے پچھلے ٹاپک کا مکمل خلاصہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں ہمارے لیے یہی لیسن تھا، اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ جو بھی اللہ والے صاحب نظر ہستیاں یعنی ہمارے مرشد، وہ ایسی حکمت اور حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں جو عام نظر سے اوجھل ہوتی ہیں۔ اسی لیے زندگی کے ہر راستے میں مرشد کی رہنمائی پر اعتماد، حسن ظن اور ادب کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اپنی محدود سمجھ سے آگے بڑھ کر اللہ والوں کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ حفاظت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی اصغر بھائی، آپ کا پہلے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آپ اپنی بات کنٹینیو کر لیں۔ جی، اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اس مشاہدہ کروایا اور اس میں ہمیں جو تعلیم ملی، نصیحت ملی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روشن ضمیر بڑے صاحب نے، درخت کے نیچے جب لقمان علیہ السلام کا بیٹا سوچ رہا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ روشن ضمیر بڑے صاحب نے پہچان لیا، تو انہوں نے پھر ایک حکمت کے تحت آپ کو بتایا کہ آپ سانپ کی گردن جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھو۔ تو خضر علیہ السلام کی جو صلاحیت ہے وہ ہے روشن ضمیری، یہ بنتی ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ کام کوئی بھی ہو رہا ہو، نیت بدلتے ہوئے کسی کو دیر نہیں لگتی، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ خذوا حذرکم، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے مطابق، قوانین کے مطابق چلنا ہے۔ تیسرا جو اہم بات ملی تھی کہ خضر علیہ السلام چونکہ روشن ضمیر ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، عبد کے مقام پر بندہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، تو جو عبد کو تکوینی سسٹم حکم فرماتا ہے، آرڈر فرماتا ہے، وہاں پہ خضر علیہ السلام باعث ہو جاتے ہیں۔ تو حال پر بھی پتہ نہیں کتنے خضر علیہ السلام باعث ہوئے ہیں اور مشیت پر تعمیل کرواتے ہوئے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ اصغر بھائی، بہت اچھے سے آپ نے بھی ان پوائنٹس کو کور کیا، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر ہم اپنا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر بنی اسرائیل میں عمران نامی ایک عابد اور زاہد شخص تھے۔ زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی ان کے سپرد تھی۔ ان کی بیوی حنا بہت پارسا اور عابدہ تھی۔
اپنی نیکی کی وجہ سے دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب و مقبول تھے۔ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہینا فاقو بن قبیل بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ عمران کی کوئی اولاد نہیں تھی، دونوں میاں بیوی کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک مرتبہ ہنا اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ممتا کے جذبات سے دل بھر آیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ ہم دونوں کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ ہنا نے چند روز کے بعد محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں دلی مسرت ہوئی اور جذبہ تشکر سے انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ہنا کے شوہر عمران۔ ماں بننے سے پہلے ہنا کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ ہنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر یہ احساس دامن گیر ہوا کہ میں نے جو نظر مانی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو قبول کیا اور اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز اور مبارک قرار پایا۔ ہنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنے زمانے میں جہاں والوں پر بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیرے راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، میرے اللہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشوما اچھے طریقے پر کی، اور زکریا کو اس کا نگراں بنا دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 تھا، 37 کا ترجمہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچی تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے۔ ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ ابتسم کے شوہر تھے، اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور نبی بھی تھے، اس لیے یہ سعید امانت ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ نصب کر دیا تاکہ وہ دن میں عبادت الہی میں مصروف رہیں، اور جب رات ہوتی تو وہ اپنے گھر ان کی خالہ کے پاس لے جاتے تھے۔ مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی، ان کے سپرد ہیکل کی جو خدمت کی گئی تھی اس سے بھی نہایت احسن طریقے سے پورا کرتی تھی۔ اتنی عابدہ اور زاہدہ تھی کہ ان کا تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا تھا۔ بے گمان رزق۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں کبھی کبھی حجرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کو یہ بات عجیب نظر آتی تھی کہ مریم کے پاس اکثر بے موسم سے تازہ پھل موجود ہوتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے کہا، میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے ہاں مریم کا خاص مرتبہ ہے۔ ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس اللہ نے اپنی قدرت کے صلہ سے
بے موسم پھل پیدا کر دیے ہیں، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل بیٹا ضرور عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ جب اس کے پاس زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ زکریا نے کہا، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ برگزیدہ عورت۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت کو درجہ اور زیادہ بلند عطا کیا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو بارگاہ الہی میں برگزیدہ ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے 43 میں ارشاد ہے، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چند اولو العزم جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ہیں جن کی آمد کی بشارت متعدد انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے۔ تورات استثنا میں ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ باب 33 آیت نمبر 20۔ حضرت یسیع نبی علیہ السلام کے صحیفہ میں ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، تیار کرے گا۔ بیاباں میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ متی کی انجیل۔ متی کی انجیل میں ہے، جب یسوع بیت الحم ہیرودیس میں پیدا ہوا تو دیکھا کہ کئی مجوس یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ہیرودیس کا بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرائے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کے پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یہود یہ کہ بیت الحم میں، کیونکہ نبی یسیع علیہ السلام کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اے بیت الحم یہودا کے علاقہ، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں ایک سردار نکلے گا جو میری امت بنی اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ قرآن نے بھی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی تمہید قرار دیا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبشر اور سناد بتایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، بس فرشتوں نے اس زکریا کو اس وقت پکارا جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ فرزند کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک حکم سے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا۔ خدا کا فرشتہ۔ عابد و زاہدہ اور عفت و مآب مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی، ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اور مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم، خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگی،
میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتہ نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اچھی اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کا صلہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سن کہولت بڑھاپے کے ابتدائی دور بھی پائے گا، تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کریں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ضروری ہو کر رہے گا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کے ہو جا اور شے کو ظہور میں لے آتا ہے، لہذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر بنائے گا۔ قرآن حکیم نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوب بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے 49 میں ارشاد ہے، وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا پورا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں صاحب و جاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں اور کہولت کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتہ نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، وہ جب کسی شے کے لیے حکم کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔ اور اے پیغمبر، کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو، اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں خدائے رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیری پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دے دوں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں۔ فرشتہ نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دوں اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ بشری تقاضا کے تحت مریم علیہ السلام پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت نے اس وقت شدت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، ولادت کا مرحلہ یہاں پیش آیا تو بہت بدنامی ہوگی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ کہیں دور چلی جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کوہ سرا کے ایک ٹیلے پر چلی گئی جو اب بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد و زر شروع ہوا اور تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں، اور بعد میں پیش آنے والے حالات کا اندازہ کر کے انتہائی دکھ سے کہنے لگیں، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔
اور لوگ میری ہستی فراموش کر چکے ہوتے۔ مریم غمگین نہ ہو۔ تب نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں بچے کے نظارے سے ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 26 تا 32، 26 تا 36۔ تنہائی اور تکلیف میں پیش آنے والے حالات سے مریم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی آمیز پکار سے راحت میں بدل گیا۔ تاہم یہ خیال بے چین کیے ہوئے تھا کہ اگرچہ خاندان والے اور قوم میری عصمت اور پاک دامنی پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ باپ کے بغیر کس طرح یہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوال کریں تو جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تیرا پروردگار قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور اور قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی۔ جب شہر پہنچی تو لوگوں نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، مریم یہ کیا تو نے بھاری تہمت کا کام کر لیا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدچلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی ہے؟ مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کر لو، میں تو آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے نہایت تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح اس شیر خوار بچے سے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کسی حال اور جگہ پر ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب تک زندہ ہوں میرا یہی شعار ہوگا، اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کی خدمت گزار بنایا، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور پھر اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کے میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کے پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قرآن پاک میں ان تفصیلات کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور اس عورت مریم علیہ السلام کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اس کے لڑکے کو جہاں والوں کے لیے نشان ٹھہرایا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 91۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کو برقرار رکھا، بس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ پھر اس ہونے والے فرزند کا حمل ٹھہر گیا، وہ لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی، پھر اسے درد زا کھجور کے ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری ہستی کو لوگ یکدم بھول گئے ہوتے۔ اس وقت اسے نیچے سے فرشتہ پکارا، غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے درخت کا تنا پکڑ کے اپنی طرف ہلا، تازہ اور پکے ہوئے پھلوں کے خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے کہہ دے، میں نے خدائے رحمان کے حضور روزے کی منت مانگ رکھی ہے، میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی، لڑکا اس کی گود میں تھا۔ لوگ بول اٹھے، مریم تو نے عجیب ہی بات کر دکھائی اور بڑی تہمت کا کام کر گزری،
اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدچلن تھی۔ اس پر مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو ابھی گود میں بیٹھنے والا شیر خوار بچہ ہے؟ مگر لڑکا بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ خواہ میں کسی حال اور جگہ پر ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب تک زندہ ہوں میرا یہی شعار ہوگا، اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا فرما بردار بنایا، خودسر اور نافرمان نہیں بنایا۔ اور پھر اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کے میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن کے پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 22 تا 33۔ بنی اسرائیل نے جب ایک شیر خوار بچے سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو وہ حیرت میں رہ گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ مریم ہر قسم کی برائی سے پاک، اور بچے کی پیدائش یقیناً من جانب اللہ ایک نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے۔ جو لوگ راست باز تھے انہوں نے اس کے وجود کو بابرکت سمجھا۔ شریک اور فسادی لوگوں نے اس کی ہستی کو فعال بد سمجھا، اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کے فطری وصف کو کھانا شروع کر دیا۔ اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں ایک مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا، تاکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیات تازہ بخشے، اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک بار پھر بارآور باثمر بنائے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں مریم کو نشان بنا دیا، اور ان دونوں کا ایک بلند مقام پر ٹھکانہ بنایا، جو سکونت کے قابل اور چشمے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک ہم نے آج یہیں تک پڑھنا تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم 3 جمعرات تک پڑھ کر اس ٹاپک کو مکمل کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ لینتھی ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ آج جو ہم نے پڑھا اس پر اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ جی اصغر بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو حاصل مطالعہ ہے نا آج کا، وہ میں نے جو نوٹ کیا ہے اس کے پوائنٹ اس طرح ہیں۔ ہم سنا کرتے تھے کہ کسی بھی گھر میں کسی ولی نے آنا ہے تو نسل در نسل اس گھر میں پاکائی اور صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پاک جب تشریف لانا چاہ رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے بھیجنا چاہا تو 3 نسلوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ایک عمران، آل عمران اور اس کی بیوی کا، پھر اماں حضور مریم بی بی کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کس طرح پوری فیملی کی باقاعدہ ایک ایک چیز کی تربیت کی گئی، ان کو صلاۃ سے منسلک کیا گیا، سجدہ بتایا گیا، تمام قوانین بتائے گئے۔ دوسرا جو نقطہ اس میں ملا تھا وہ یہ کہ آپ کی جو ظہور ہے وہ مثل آدم ہے، مثل آدم میں بھی میٹر نہیں ہے اور آپ کے ظہور میں بھی میٹر نہیں ہے۔ ڈسپلے میں آنے کے لیے میل یا فیمیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اس میں جو نقطہ ملا تھا کہ ٹوٹل جو جدت قوانین میں لانے والے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے پہلے، وہ 4 اقوام، 4 انبیاء کرام ہیں، جس میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران۔ آل ابراہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو اللہ پاک نے اپنے روح کے سسٹم سے اولاد دی، یعنی کہ جو نبی آ رہے ہیں سارے کے سارے وہ ہماری طرح نہیں ہیں، وہ پاک ہیں میٹر سے، وہ سب روح کے سسٹم کے تحت آ رہے ہیں۔
اور انبیاء کرام کے بھی ہم نے ذکر پڑھے جن کو روزے رکھائے گئے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ اور اگلا نقطہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ فرمایا گیا۔ کلمہ کہتے ہیں ٹو وے کمیونیکیشن کو، جیسے آپ میرے سے بات کر رہی ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ سے براہ راست کمیونیکیشن کی صلاحیت دے کے بھیجا گیا۔ اگلا نقطہ تھا ایدناہ بروح القدس، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سپورٹ روح قدس آپ کے ساتھ تھی۔ اور ایک اور نقطہ تھا کہ جب آپ تشریف لانا چاہ رہے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہ رہے تھے، وقت آ گیا تھا، تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مریم کی کفالت کے لیے غیب میں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہاں پہ ایک مؤدبانہ جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ یہ ہمیں دیا جائے۔ ایک پارٹی کہہ رہی تھی مجھے دیں، دوسری کہہ رہی تھی مجھے دیں، تیسری کہہ رہی تھی مجھے دیں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ زکریا علیہ السلام کو دیا جائے گا، وہ ان کی تربیت کریں گے۔ اقلام جمع ہوئی قلم کی، تو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں لوح قلم میں۔ قلم وہ صلاحیت ہے جو غیب سے علم مظاہرے میں منتقل کرنے والا سورس ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور علم منتقل ہونے تھے اس کی تربیت زکریا علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالی گئی۔ ایک یہ پوائنٹ مل رہا ہے۔ بے گمان رزق سے بھی ہمیں یہ ملا کہ ہم ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا تو رزق کیسے ملے گا، تو یہاں پہ بے گمان رزق اللہ تعالیٰ سسٹم لانچ کرتے ہیں اور وہ رزق اللہ پاک کے ہے، تو ہماری سوچ سے اوپر کا معاملہ ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا، سجدہ کر اور صلاۃ قائم کر۔ سب کچھ ہونے کے بعد یہ 3 آرڈر آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی دنیاوی خیال نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ آپ کو خیال پیش کر رہے تھے، دے رہے تھے، آپ من و ان اس کو فالو کر رہی تھی۔ آپ کے آمد کی خبر تورات میں مختلف ادوار میں ذکر ہوا ہے۔ تو پوری فیملی ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کی پوری فیملی، صرف 1-2 نہیں ممبر، عمران حنا اماں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے یکسو تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ماحول دیا گیا جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ چھوڑی گئی۔ پھر ایک ہمیں قانون بتایا گیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی شے کو کہتا ہے کن تو وہ فیکون ہو جاتی ہے، اس میں وسائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ملا تھا کہ آپ نے یعنی اماں حضور نے کہا میں خدائے رحمان کے نام پر پناہ میں دیتی ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رحمان کے نام کے روزے کی نظر کرتی ہوں۔ تو ہم نے پڑھا یاسین سورت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ رحمان بھی کچھ نازل کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز اور ملی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام رحمان، اللہ پاک رحمان کے ایک سسٹم کے تحت یہاں آئے ہیں، ظہور میں آئے ہیں، اور یہ رحمان کا ایک الگ سسٹم ہے۔ تو آپ کے آنے کا مقصد جو فائنل ہوا وہ یہ تھا کہ مردہ قلوب کو حیات کی تازگی بخشے اور روحانیت کے شجر کو برابر بنائے، جو تسلسل بھول گئے تھے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو، یکسوئی کو، اس کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا اور آج تک زندہ ہے۔ اور آپ کو جو ٹائٹل دیے گئے وہ مرشد، بنی اسرائیل کے نبی، پیغمبر، کلمہ اور روح القدس، یہ سارے ٹائٹل آپ کو دیے گئے۔ اور 2 چیزیں جو ہمیں آپ سے منتقل ہو رہی ہیں، بصیرت سے محروم ہم لوگ ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے روحانیت کا، تو آپ کے سورس سے ہمیں یہ مل سکتا ہے۔ اور ابرس لکھا ہوا ہے یعنی بنجر، جس میں سے کوئی چیز نہ نکل سکے۔ تو جیسے میں بنجر ہوں اور میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو آپ کے وسائل سے، آپ کی نسبت سے میرے اندر روح کا سسٹم منتقل ہو سکتا ہے۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اظہر بھائی، بہت اچھے سے آپ نے ہمارے آج کے ٹاپک کے تمام پوائنٹس کو اچھے سے کور کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی نبی آنے والا ہوتا ہے تو ان کی آنے سے پہلے اس پوری نسل کو پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمران علیہ السلام تھے، ان کی بیوی حنا تھی، وہ کتنے پارسا بندے تھے، پھر ان سے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر حضرت مریم علیہ السلام ان کی خالہ، ان کے خالو کو دیکھ لیا جائے، خالہ خالو حضرت زکریا کو دیکھ لیا جائے، جن سے حضرت
यहया अलैहिस्सलाम आए और इसी वजह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो बिल्कुल पूरा एक सेटअप बनाया जाता है और तभी कोई पैगंबर कोई नबी तशरीफ लाते हैं। और भी आपने जितने पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए वो सब बहुत जबरदस्त थे, आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। इसी के साथ हम सुनना चाहेंगे फातिमा बाजी को। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वाक़ये में हजरत हिना और इमरान का अल्लाह पर कामिल यकीन नुमाया नजर आता है। हिना ने सिर्फ औलाद की ख्वाहिश नहीं की बल्कि एक ऐसी औलाद मांगी जो अल्लाह ताला की रजा के लिए हो। उनकी दुआ सब्र और इखलास ने नहीं उनकी दुआ सब्र और इखलास ने उन्हें वो नेमत अता की जिसका जिक्र आज तक इज्जत के साथ किया जाता है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इखलास से की गई दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती और अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी नीयत के मुताबिक बेहतरीन अता फरमाता है। हिना की दुआ एक माँ के दिल की गहराइयों से निकली हुई सदा थी। उन्होंने अल्लाह से ऐसी औलाद मांगी जो दुनिया की जीनत नहीं बल्कि दीन की खिदमत का जरिया बने। अल्लाह ताला ने उनके इखलास को ऐसा मुकाम दिया कि उनकी बेटी हजरत मरियम तारीख़ इंसानियत में पाकीज़गी और इबादत की अलामत बन गई। ये वाक़या हमें ये बताता है कि जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह ताला मामूली ख्वाहिश को भी अजीम मकसद में बदल देता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा बाजी, बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ आपने सबका ध्यान दिलाया, हम सबका ध्यान दिलाया। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब जैसे हिना अलैहिस्सलाम ने औलाद के पीछे अपनी नेक नियति का इजहार किया तो अल्लाह पाक ने उनकी वो दुआ कबूल की। इसी तरह से हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब हम औलाद का मतलब एक फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारी नीयत क्या होती है, हमारा मकसद क्या होता है। तो अगर हमारी नीयत और हमारा मकसद भी इसी तरह से पाकीज़ा होगा तो हमारे हमें भी जो औलाद मिलेगी वो भी एक अच्छा और नेक नफ्स मिलेगा। और बिल्कुल हमारी निस्बत अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छी निस्बत से अच्छी नीयत से औलाद भी मांगनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट था और बहुत अच्छा पॉइंट आपने हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ हम सुनना चाहेंगे खदीजा बाजी को। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तर्ज अमल से ये मालूम होता है कि अल्लाह पाक की अता को अपनी ज़ात का कमाल समझना रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाता है। उन्होंने बेमौसम फल मिलने पर अपनी इबादत, रियाजत या बुजुर्गी का नहीं किया बल्कि ये फरमा ये सब अल्लाह पाक की तरफ से है। कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के मुताबिक भी हमारी सबसे बड़ी भूल ही ये है कि हम अपने आप को अमल का मालिक समझने लगते हैं, हालांकि हमारा काम कोशिश करना है और नतीजा केयर ऑफ अल्लाह करना है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हमें यही सिखाती हैं कि मेहनत ज़रूर करो और कामयाबी का असल क्रेडिट अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका खदीजा बाजी, बिल्कुल आपका पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जो हमारे साथ ये वाकया बयान है उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो उसका नतीजा हम लोगों को अल्लाह पाक के सुपुर्द ही करना चाहिए। यानी अपनी जात को हमें बीच में से हटाकर हर चीज हमें केयर ऑफ अल्लाह करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम सुनना चाहेंगे दानियाल भाई को। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाक़या हमें ये सबक सिखाता है कि हालात कितने ही मायूस कुन और संगीन क्यों ना हो, अगर हमारा दामन साफ है और अल्लाह पर यकीन पुख्ता है तो हमें ज़माने की मुखालफत से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मट्टी से बेमौसम का रिज्क और गोद से सच्ची गवाही का मौज़ा पैदा करने पर हर लम्हा कादिर है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब इंसान दुनियावी असबाब से बिल्कुल कट जाता है और मायूसी के अंधेरे उसे घेर लेते हैं तो वहीं से मौज़ात और अल्लाह की गैबी मदद का रास्ता शुरू होता है। जैसे तकलीफ़ और तन्हाई में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए चश्मे का जारी हो जाना ये बताता है कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच्ची गवाही और हक को साबित करने के लिए ज़ाहरी उम्र या मादी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब अल्लाह किसी की पाक दामनी को दुनिया पर ज़ाहिर करना चाहे तो वो एक शीर ख्वाह बच्चे को भी ज़माने के सामने बोलने की कुव्वत अता कर देता है।
وقت کے بادشاہ اپنے اقتدار اور حسد کے بلبوتے پر چاہے کتنی ہی بڑی سازشیں کیوں نہ کر لیں، وہ اللہ کے نور کو کبھی بجھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جہاں مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم کا رزق پہنچانے پر قادر ہیں، وہیں اپنے مخلص بندوں کو زمانے کے خوف اور دشمنوں کے شر سے بچا کر ایک بلند اور محفوظ مقام پر پناہ دینے پر بھی ہر لمحہ قادر ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی، بہت زبردست۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن نے دنیا کی عورتوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ ان کی اصل عظمت ان کی پاکیزگی، حیا اور اللہ سے تعلق تھا۔ اگر ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں تو اس کا پہلا زینہ ذہنی اور قلبی پاکیزگی ہے۔ جب ہمارے خیالات پاک ہوں گے تبھی ہمارا باطن نور الہی کا مرکز بنے گا۔ ہمیں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جو ہے اپنے خیالات کو، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ اور بابا جی حضور بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اس کے خیالات کا عکس ہوتی ہے۔ پاکیزہ خیالات روح کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے دوسری بات کی آزمائشوں کی، تو حضرت مریم علیہ السلام کو حمل، ولادت اور لوگوں کے طعنوں جیسی جتنی بھی سخت آزمائشیں تھیں ان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ اگر آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں تو آزمائش اور مشکلات ضرور آئیں گی۔ آزمائش دراصل انسان کو سنوارنے آتی ہیں، تو ہم نے شکوہ کے بجائے اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے، مکمل صبر اور یقین کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے اشفاق بھائی کو۔ جی بھائی۔ جی بہت شکریہ علیبہ۔ باقی پارٹیسپینٹ نے بھی بہت اچھے سے اپنے پوائنٹس شیئر کیے ہیں۔ تو میں جب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا نا، تو سورہ کو بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ چیز پیدائش کے حوالے سے ایک تسلسل کی بات ہو رہی تھی کہ جو پرندہ تھا وہاں سے بات سٹارٹ کی گئی، پھر آگے سے دعا جو ہے انہوں نے کی، اس کے ساتھ دعا کے ساتھ پھر نظر کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم نظر مانتے ہیں، پھر وہاں سے بات جو ہوئی اللہ پاک نے مریم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق، مطلب وہ اللہ پاک نے کی، پھر وہاں سے بے گمان رزق کی بات ہوئی، جیسے کہ ہمیں ہماری اولاد ہمارے حصے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ کن فیکون کا فارمولہ بھی یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں کوئی اولاد کی نعمت نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے ایک روایتی طور پہ جو ہے ایک پروسیس ہے کہ اس کے تحت اولاد جو ہے وہ اللہ پاک عطا کرتا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر، اس صورت کے اندر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ وسائل کے بغیر بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ پوائنٹ بھی مل رہا تھا کہ مطلب سورہ کی جو 43 آیت تھی، اے مریم بندگی کر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے رکوع میں ہیں اور جو سجدہ کی حالت میں ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو، اپنے اس کو پہچان لیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہمارے لیے یہ راستے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک اور ٹائم اور سپیس کی بات ہو رہی تھی، جو ولادت کے ٹائم کو جب شارٹ کٹ میں بات کی گئی کہ وہ ٹائم جو ہے نا وہ ریڈیوس کر دیا گیا، تو وہاں پہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کا فارمولہ بھی ساتھ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جب چاہے وہ ٹائم اور سپیس دونوں کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانا چاہے تو وہ کن کا فارمولہ لگاتا ہے اور وہ چیز ظہور میں مظہر بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اشفاق بھائی۔ بالکل ہمیں حضرت مریم علیہ السلام نے کے قصے میں اللہ پاک پر کامل یقین کا بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتے نے بیٹے کی بشارت تھی تو ظاہری اسباب موجود نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ جب ہم شعوری طور پر اللہ پاک پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو محدود اسباب سے نکل کر
اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پاک کے فرمانے کا فرما کر ناممکن کو ممکن بنا دینے پر یقین ہونا چاہیے۔ بہت زبردست پوائنٹ تھا آپ کا، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے شائستہ باجی پہ۔ جی باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام بہن بھائیوں نے اپنا اپنا فہم پیش کیے، اور قرآن پاک کو جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے تو ایک نئے اینگل سے سمجھ آتی ہے۔ اب یہ سورہ مریم ہر دفعہ جب بھی میں نے پڑھا ایک نیا اینگل سمجھ آیا، لیکن چونکہ قصہ وہی ہے تو اسی طرح ہی سمجھ آتا ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں کیوں مجھے وہ تکلیف فیل ہوئی جو حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت ہوئی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ بن باپ کے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو ایک زمانے والے اسے کیا سمجھیں گے؟ ابھی بھی اگر اس طرح کسی کے ساتھ ہو جائے تو ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ تو آپ یہاں اندازہ کریں کہ امتحان کیوں آیا ہے۔ امتحان اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ آتا ہے، اور اتنا بڑا امتحان جو میرے مطلب سوچ سے بھی باہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اگر آج اس زمانے میں اس ماحول میں کوئی ایسی ہو، بغیر باپ کے کسی کا بچہ ہو پیدا ہو جائے تو دنیا والے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس کو مریم علیہ السلام نے کیسے کنفرنٹ کیا، کیسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اللہ تعالیٰ سے۔ کہیں صورت میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ انہوں نے انکار کیا اور نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اور ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم حضرت مریم علیہ السلام کی مثال کو، ثابت قدمی کو، ان کے اپنے جس عشق کے لیول پہ وہ تھیں، ہم اپنے اندر بھی اس طرح خصوصیات لائیں تاکہ ہمیں وہ محسوس ہو، ہمیں اپنے اندر کی مریم محسوس ہو اور ہم اپنے ساتھ خوش ہوں۔ لیکن اسی کے اپوزٹ اگر دیکھیں تو تکالیف ان لوگوں پہ آتی ہیں وہ ذلت کا باعث بن جاتی ہیں، وہ امتحان نہیں ہوتی۔ امتحان تو اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ آتا ہے اور وہ اس میں مطلب اپنا اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی اس طرح کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو کہ ذلت کا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ان ان ذلت والے کاموں سے بچا کے رکھے اور ہم مریم جیسے بنیں۔ بس مجھے یہی سمجھ آئی تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ شائستہ باجی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ عورت کو بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس قصے سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ عورت کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، مضبوط بنایا ہے، جی بالکل۔ مضبوط بنایا ہے۔ بالکل تو عورت پھر ایک مضبوط کیریکٹر ہے۔ ہم بالکل۔ جی بالکل۔ اسی سے میں دیکھ رہی تھی تو مجھے بابا جی حضور کی بات یاد آئی، وہ میں بابا جی کی بک میں دیکھ رہی تھی کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت تخلیق کے نظام میں اللہ کی نیابت کا مظہر ہے اور ماں کی حیثیت سے اللہ کی صفت تخلیق کا عکس رکھتی ہے۔ اس لیے عورت کو خود کو کمتر سمجھنے کے بجائے اپنی روحانی عظمت، اللہ سے قرب اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شعور حاصل کرنا چاہیے۔ جی اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے عائشہ باجی کو۔ جی عائشہ باجی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ آج کا ٹاپک جو ہم نے پڑھا تو بہت ہی اس میں ہمیں علم حاصل ہوا، اور تقریباً بہن بھائیوں نے کافی پوائنٹس کور کر لیے۔ تو ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں تھا اور شاید ابھی نہیں ڈسکس ہوا تھا کہ جب حضرت مریم کی والدہ حنا نے نظر مانی تھی حضرت مریم کے لیے، تو ان کو لگتا تھا کہ شاید ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور جو کہ ہیکل کی خدمت کے لیے وہ وقف کر دیں گی۔ تو لیکن جب ان کو بچہ ہوا اور بیٹی ہوئی تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تو ایک لڑکی کو وضع کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت جو انداز کلام ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا وضع کیا، کہ اس نے اور جو ہے وہ لڑکا برابر نہیں ہے لڑکی کے۔ تو اس طرح یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے صرف نیت کی، انہوں نے صرف ارادہ کیا کہ میں اپنی اولاد کو وقف کروں گا، لیکن یہ اللہ بہتر طور سے جانتے تھے کہ انہوں نے اس نذرانے کو کس طرح سے استعمال کرنا۔ انہوں نے صرف اپنی اولاد کو ہیکل کے لیے وقف کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنی بڑی جو ایک عظیم خدمت کا فریضہ ان سے سر انجام دلایا۔ اور جیسے بھی شائستہ باجی بات کر رہی تھیں کہ جس تکلیف سے وہ گزری
تو یہ ایک واقعی ہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جن کا ان کا بیک گراؤنڈ اتنا پاکیزہ اور پاک دامن انہوں نے زندگی گزاری اور انبیاء کی فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو ایک پاک دامنی جو انہوں نے ارن کی، جو انہوں نے کمائی، اور اتنی وہ آبدہ اور زاہدہ تھی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ انہیں وہ سب کچھ جیسے خرچ کرنا پڑا. ان کے یوں لگتا ہے جیسے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں میری راہ میں. تو مجھے یہ لگا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہاں اپنی پاک دامنی اور اپنی جو ان کی عفت تھی اور ان کی آبدہ اور زاہدہ ہونا تھی، وہ یہاں ان کا خرچ ہو رہا تھا، اور جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خرچ کر رہی ہیں یہاں. اور پھر حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کی وہ والدہ بنی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا کام لیا. تو یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس جملے میں جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا وضع کر رہی ہیں، کہ یہ وہ بندی ہے، اس میں کوئی جینڈر کی تفریق نہیں ہے. جس بندے سے اللہ نے اپنا کام لینا ہے تو وہ لے لیتے ہیں. جی شکریہ باجی. بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بات ہمیں پوری طرح واضح ہو رہی ہے کہ خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح روحانی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی تو سچائی ہمیشہ آسانی سے قبول نہیں ہوتی، مگر وہ آخرکار اپنی روشنی خود پھیلا دیتی ہے. جی اسی کے ساتھ ہمارے کوئی اور پارٹیسپینٹ کچھ بات کریں گے؟ آج کا ٹاپک بہت اچھا رہا اور بہت اچھے سے آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا، بہت اچھے اچھے پوائنٹس آپ سب نے شیئر کیے، سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس خوبصورت سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایسا یقین پیدا فرمائے کہ ہم حالات کو نہیں بلکہ آپ کے حکم کو دیکھیں، ہمیں اسباب کے سہارے سے نکال کر اپنے توکل کے سائے میں لے آئیں، اور ہمیں ہر آزمائش میں یہ سمجھ عطا فرمائیں کہ آپ کے فیصلے ہی سب سے بہترین ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ.